बुलेटिन का आगाज करेंगे। सबसे पहले आपको बताएंगे कोरोना की 5वीं लहर का कहर, अमवात बढ़ने लगी। मोहलिक वायरस 3 रोज में 16 जिंदगियां निकल गया। 24 घंटों के दौरान 5 अफराद जाँ बाक हुए। 1175 नए केसेस सामने आए। इसी हवाले से मजीद तफसीलात अजमत आवान से जान लेते हैं। अजमत बताइएगा, क्या सूरत हाल है इस वक्त लाहौर में? अजमत बताइएगा, शरह 15% से ज्यादा हो चुकी है, क्या इंतजाम किए गए हैं हुकूमत की जानिब से? कोरोना की 5वीं लहर का कहर, अमवात बढ़ने लगी हैं। मोहलिक वायरस 3 रोज में 16 जिंदगियां निकल गया। 24 घंटों के दौरान 5 अफराद जाँ बाक हुए। 1175 नए केसेस सामने आए हैं। अजमत आवान से हमारा राब्ता बहाल हुआ है। अजमत, मुस्बत शरह 15.8% तक पहुंच चुकी है। जी बिल्कुल, लेसन कोरोना की जो 5वीं लहर है उसने खतरनाक सूरत हाल शहर लाहौर में इख्तियार कर ली है। ना सिर्फ कोरोना के केसेस मस्बत शरह ओमिक्रॉन वेरिएंट, बल्कि शहर में जो जेर इलाज मरीज है उनकी तादाद में भी खासा इजाफा हुआ है। अगर बात की जाए कोरोना के केसेस में, तो गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना के मजीद 1175 केसेस सामने हैं, जबकि कोरोना की अमवात में रिकॉर्ड इजाफा देखा गया है। यानी 24 घंटों के दौरान 5 कीमती जो जिंदगी है वो मौलिक वायरस निकल गया है, और कोरोना की जो मस्बत शरह है वो भी 15.8 तक जा पहुंची है। अगर ओमिक्रॉन की बात भी की जाए तो शहर लाहौर में मजीद 76 नए केसेस की तस्दीक हुई है, जिससे मजमूई तौर पर कुल तादाद ओमिक्रॉन वेरिएंट की 988 तक जा पहुंची है। और तिब्बी माहिरीन ने यही खदशा जाहिर किया कि आने वाले दिन इंतहाई खतरनाक हैं। अगर शहरियों ने एहतियात ना की तो खुदा ना खास्ता ना सिर्फ केसेस में इजाफा बल्कि अमवात में भी इजाफा हो सकता है। इसलिए उन्होंने शहरियों से दरख्वास्त की है कि ऐसे फीसद अमल दरामद करें और वैक्सीन लगवाएं, क्योंकि मौलिक वायरस से बचने का वाहिद हल वैक्सीन ही है। जी ठीक है अजमत, आप हमारे साथ मौजूद रहिएगा। जुनेद रियाज ने हमें ज्वाइन किया है, उनसे भी बात करेंगे। महकमा सेहत और तालीम का असातिज़ा और बच्चों के रोज़ाना की बुनियाद पर 5000 कोरोना टेस्ट कराने का फैसला। 3 असातिज़ा और बच्चों के टेस्ट मुस्बत आने पर स्कूल को सील किया जाएगा। जुनेद, क्या डिटेल्स हैं इसकी? जी, जो मौजूदा सूरत हाल है, कोरोना केसेस जो हैं मुस्बत आ रहे हैं, और इस हवाले से लाहौर में असातिज़ा और बच्चों में जो है कोरोना की तशख़ीस भी हुई है, और बहुत सारे टीचर्स जो हैं वो इस वक्त छुट्टी पर हैं। तो इस सूरत हाल में महकमा सेहत व तालीम ने जो है फैसला किया है कि रोज़ाना की बुनियाद पर बच्चों और असातिज़ा के टेस्ट करवाए जाएँ, और ये 5000 तादाद में जो है वो टेस्ट होंगे। ये लाहौर के मुख्तलिफ स्कूलों में और पंजाब के मुख्तलिफ स्कूलों में रैंडमली टेस्टिंग की जाएगी, और जिस पर 3 केस मुस्बत अगर आते हैं किसी स्कूल में तो स्कूल को सील कर दिया जाएगा, और अगर 2 केस मुस्बत आते हैं तो मुतलका क्लासरूम को सील कर दिया जाएगा। और अगर किसी टीचर में तशख़ीस होती है तो टीचर जो है उसको 7 रोज़ की छुट्टी दे दी जाएगी, और ये तमाम प्रोसीजर जो है वो 7 रोज़ का होगा। और इस हवाले से तमाम डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अथॉरिटीज़ को हदायत कर दी गई है कि वो महकमा सेहत की टीमों के साथ जो है वो तावन करें। जब वो टेस्ट करने के लिए आएँ तो स्कूल में बच्चों और असातिज़ा के जो है टेस्ट पॉजिटिवली करवाए जाएँ। जी ठीक है जुनेद, आपका बहुत शुक्रिया। अजमत हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे। अजमत, आपका भी शुक्रिया। मीडिया हाउसेस के नाम पर अल जलील गार्डन के साथ करोड़ों रुपए का फ्रॉड हो गया। रेड ओशन मार्केटिंग कंपनी ने मीडिया हाउसेस के नाम पर करोड़ों का फ्रॉड किया। अल जलील गार्डन से जायद रकम वसूल करके मीडिया हाउसेस को कम पैसों का बिजनेस दिया गया। रेड ओशन मार्केटिंग कंपनी ने 3 साल तक अल जलील गार्डन से करोड़ों रुपए हथियाए। मजीद तफसीलात इरफान मलिक से जान लेते हैं। इरफान, क्या माजरा है ये? जी बिल्कुल, आपको बताएं कि अल जलील गार्डन की जानिब से जो अपनी इश्तिहारात की कैंपेन थी वो रेड ओशन मार्केटिंग कंपनी को दी गई थी, और इसके मालिक इरफान रफीक की जानिब से 3 साल से अल जलील गार्डन के साथ जो है वो बिजनेस किया जा रहा था, कर रही थी। और इसमें हैरान कुन चीज़ ये सामने आई कि 3 साल बाद अल जलील गार्डन को ये चीज़ जो है वो समझ आई कि मीडिया हाउसेस के नाम के ऊपर उनसे जो करोड़ों रुपए लिए गए, लेकिन जो मीडिया हाउसेस को पैसे दिए गए वो बहुत कम थे। और इसकी जब तहकीकात की गई तो अल जलील गार्डन ने इसके ऊपर कानूनी कार्रवाई का फैसला किया, लेकिन रेड ओशन कंपनी के जो रेड ओशन मार्केटिंग कंपनी के जो ऑनर हैं इरफान रफीक, उनकी जानिब से अल जलील गार्डन को ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया गया, और उस पर लाहौर और शेखुपुरा के इलाके में मुख्तलिफ मुकदमात उनके खिलाफ जो झूठे दर्ज करवा दिए गए, और कानूनी कार्रवाई इसके खिलाफ जो है वो अल जलील गार्डन के खिलाफ ही शुरू कर दी गई। इसमें आपको बताएं कि आपको पुलिस हुकाम की जानिब से ये मुकदमात का इंदराज तो हो गया, लेकिन पुलिस की जानिब से क्योंकि रेड ओशन मार्केटिंग कंपनी ने अल जलील गार्डन के साथ फ्रॉड किया और मीडिया हाउसेस के नाम के ऊपर जो पैसे करोड़ों रुपए जो उनसे हथियाए थे, उसकी तहकीकात के लिए जो एक कमेटी तश्कील दे दी गई है, और इस कमेटी में जो आला पुलिस अफसरान शामिल हैं, और इस तमाम मामले को देखा जा रहा है। इसमें आपको बताएं पुलिस हुकाम के मुताबिक अब तक की जो तहकीकात के अंदर चीजें सामने आई उसमें यही है कि रेड ओशन मार्केटिंग कंपनी ने मुख्तलिफ मीडिया हाउसेस के नाम के ऊपर अल जलील गार्डन से करोड़ों रुपए का बिजनेस लिया, लेकिन उस बिजनेस का सिर्फ कुछ हिस्सा जो था वो मीडिया हाउसेस को दिया गया, और बाकी तमाम पैसे जो थे
وہ ریڈ اوشین مارکیٹنگ کمپنی نے اپنے پاس رکھے. اس کے بارے میں جب علم ہوا تو اس کے مالک عرفان رفیق جو ہیں ان کی جانب سے جو جھوٹے مقدمات کا اندراج کروایا گیا اور اسی کے اوپر اب تحقیقات جو ہیں وہ کی جا رہی ہیں. جی اچھا عرفان، یہ بھی بتائیے گا کہ اس سے پہلے بھی کیا ریڈ اوشین مارکیٹنگ کمپنی کے خلاف کوئی شکایات درج ہوئی ہیں؟ کیا وہ اس قسم کے فراڈ میں پہلے بھی ملوث رہی ہے یا یہ پہلا ہی کیس ہے؟ جی بالکل، ابھی تو یہ پہلا کیس سامنے آیا ہے، لیکن پولیس حکام کا کہنا ہے کہ اس حوالے سے تحقیقات کی جا رہی ہیں اور اس کے اوپر جو ہے پراپر ایک انویسٹیگیشن ٹیم جو ہے وہ تشکیل دی گئی ہے جو اس تمام معاملے کو دیکھتی ہے، کیونکہ یہ کروڑوں روپے کا معاملہ ہے. اور ابھی الجلیل گارڈن کی جانب سے یہ بتایا گیا ہے کہ ان سے کروڑوں روپے جو ہیں وہ اس طرح ہتھیار لیے گئے. اب دیگر جو ریڈ اوشین دیگر جو ہاؤسنگ سوسائٹیز یا دیگر جو ایسی کمپین جو دیتے ہیں ان کے ساتھ ورکنگ کر رہی تھی، اس کا ریکارڈ بھی جو ہے وہ حاصل کیا جائے گا اور اس کے بعد اصل حقائق جو ہیں وہ سامنے آ سکیں گی. جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ، آپ ہمیں تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے. میڈیا ہاؤسز کے نام پر الجلیل گارڈن کے ساتھ کروڑوں روپے کا فراڈ کیا گیا. ریڈ اوشین مارکیٹنگ کمپنی نے میڈیا ہاؤسز کے نام پر کروڑوں کا فراڈ کیا. الجلیل گارڈن سے زائد رقم وصول کر کے میڈیا ہاؤسز کو کم پیسوں کا بزنس دیا. ریڈ اوشین مارکیٹنگ کمپنی نے 3 سال تک الجلیل گارڈن سے کروڑوں روپے ہتھیائے. فراڈ کا پتہ چلنے پر کمپنی مالک عرفان رفیق نے الجلیل گارڈن کو بلیک میل کرنا شروع کر دیا. ریڈ اوشین کمپنی نے مجموعی طور پر 54 کروڑ روپے ہتھیائے. الجلیل گارڈن انتظامیہ کی جانب سے یہ کہا گیا ہے میڈیا ہاؤسز کے نام پر الجلیل گارڈن کے ساتھ کروڑوں روپے کا فراڈ ہو گیا. ریڈ اوشین مارکیٹنگ کمپنی نے میڈیا ہاؤسز کے نام پر کروڑوں کا فراڈ کیا. سوئی ناردرن گیس کمپنی کا شمالی لاہور اور سرحدی علاقے میں گیس پریشر بڑھانے کا میگا پروجیکٹ. برکی سے ڈیال گاؤں تک 16 انچ، داروغہ والا چوک تک 10 انچ قطر کی پائپ لائن بچھائی جائے گی. میگا پروجیکٹ کے تحت ڈیال گاؤں میں ایس ایم ایس کی تعمیر کر کے ڈسٹریبیوشن سسٹم سے منسلک کیا جائے گا، جس کے باعث باہگہ بارڈر، منہالہ، چھاپا، تکی پورہ، جلو کے علاقوں میں گیس پریشر بڑھ جائے گا. اس طرح داروغہ والا چوک تک نئی پائپ لائن بچھا کر جی ٹی روڈ کے اطراف گیس سپلائی کو بڑھایا جائے گا، جس کی وجہ سے شالامار، بلال کالونی، محمود بوٹی اور اطراف میں گیس کی فراہمی میں اضافہ ہو جائے گا. ایس این جی پی ایل رواں مالی سال میگا پروجیکٹ کو پایہ تکمیل تک پہنچائے گی. پروجیکٹ کی تکمیل سے شہر کے اطراف میں ٹرانسمیشن لائن مکمل ہو جائے گی. کسی بھی لائن میں فنی اور تکنیکی خرابی کی صورت میں دیگر اسٹیشن سے گیس دی جا سکے گی. پرائیویٹ ہسپتالوں میں صحت کارڈ پر علاج، بلوں کی جانچ کے لیے حکومت کا کمیٹی بنانے کا فیصلہ. محکمہ اسپیشلائزڈ ہیلتھ کیئر اور محکمہ خزانہ پنجاب کے حکام کمیٹی میں شامل ہوں گے. لاہور سمیت پنجاب کے بیشتر اضلاع میں یونیورسل ہیلتھ انشورنس پروگرام کے تحت شہریوں کا پرائیویٹ ہسپتالوں میں مفت علاج جاری ہے. پرائیویٹ ہسپتالوں نے حکومت سے علاج کے بل بھی مانگنے شروع کر دیے. حکومت ہسپتالوں کے بلوں کی جانچ کے لیے کمیٹی بنا رہی ہے جو ہیلتھ کارڈ پر کیے گئے علاج کا جائزہ لے گی. حکومتی کمیٹی میں اسٹیٹ لائف انشورنس کمپنی کے حکام بھی شامل ہوں گے. سابقہ دور حکومت میں شروع کیا گیا سروس واٹر ٹریٹمنٹ پلانٹ کا منصوبہ 1000 کیوسک پانی کی فراہمی کے لیے راوی سائفن کے مقام پر سرفیس واٹر ٹریٹمنٹ پلانٹ کا میگا پروجیکٹ 5.5 سال میں محض لینڈ ایکوزیشن کا مرحلہ ہی عبور کر سکا. سابق حکومت کے بنائے گئے منصوبے کو شروع کرنے کے لیے بڑی رکاوٹ دور ہو گئی ہے. لاہور ہائی کورٹ نے متاثرین کی ریٹ پوٹیشن خارج کی تو لینڈ ایکوزیشن کلیکٹر واسا کو اراضی ایکوائر کرنے کی مزید کارروائی کے احکامات جاری کر دیے. کمشنر لاہور کیپٹن ریٹائرڈ محمد عثمان نے لاہور ہائی کورٹ کی ہدایت پر لینڈ ایکوزیشن کی کارروائی مکمل کرنے کی ہدایت کر دی. سرفیس واٹر ٹریٹمنٹ پلانٹ کی تعمیر کے لیے 956 کنال 6 مرلہ اراضی ایکوائر کا معاملہ آخری مرحلے میں داخل ہو گیا ہے. اراضی ایکوائر کرنے کے لیے 87 کروڑ 47,32,320 روپے ایل ای سی کے اکاؤنٹ میں منتقل کر دیے گئے ہیں. سیلز کے درست اعداد و شمار ظاہر نہ کرنے والے ریٹیل سٹور ایف بی آر کے ریڈار پر آ گئے. ایف بی آر نے ڈی ایچ اے پینوراما، گلشن راوی سمیت شہر کے مختلف علاقوں میں واقع اسماعیل گارمنٹس کی تمام برانچز کی سیلز کی مانیٹرنگ کے لیے آؤٹ لیٹس میں ٹیمیں تعینات کر دیں. ایف بی آر سیلز چھپانے والے ریٹیل سٹور کی سیلز کا ریکارڈ مرتب کرنے کے لیے کارروائیاں کر رہا ہے. ایف بی آر نے اسماعیل گارمنٹس کی سیلز مانیٹرنگ کا عمل شروع کر دیا. ایف بی آر نے ڈی ایچ اے پینوراما، گلشن راوی سمیت اسماعیل گارمنٹس کی تمام برانچز کی مانیٹرنگ شروع کر دی.
کارپوریٹ ٹیکس آفس کے زون انفورسمنٹ 2 نے اسماعیل گارمنٹس میں ٹیمیں تعینات کر کے سیلز کے اعداد و شمار کا ریکارڈ مرتب کرنا شروع کر دیا۔ ایف بی آر کی ٹیمیں اسماعیل گارمنٹس کا روزانہ کی بنیاد پر سیلز کا ریکارڈ مرتب کریں گی۔ ایل ڈی اے حکام نے سپورٹس کمپلیکس کے فنڈز کی بہتی گنگا میں ایک مرتبہ پھر ہاتھ دھو لیے۔ سپورٹس کمپلیکس کے ماہانہ الاؤنس سے دل نہ بھرا تو ایک تنخواہ بونس ادائیگی کی بھی از خود منظوری دے دی۔ ایل ڈی اے سپورٹس کمپلیکس کی ایگزیکٹو کمیٹی نے 27 نومبر کو اچانک میٹنگ کی۔ الاؤنس کے ساتھ ساتھ ایک تنخواہ بونس کا نوٹیفیکیشن 2 ماہ بعد 17 جنوری کو جاری کیا گیا۔ ذرائع کے مطابق نوٹیفیکیشن میں تاخیر کی وجہ ڈائریکٹر فائنانس کا ایک افسر کو غیر قانونی الاؤنس دینے پر اعتراض تھا۔ ذرائع کے مطابق ایل ڈی اے شعبہ فائنانس نے الاؤنس لینے کے باوجود ایک تنخواہ بونس کو بھی بلا جواز قرار دیا۔ سپورٹس کمپلیکس ایگزیکٹو کمیٹی میں شامل ممبران نے بغیر اتھارٹی منظوری از خود بونس منظور کر لیا۔ ڈی جی ایل ڈی اے کو بطور چیئرمین ایک تنخواہ بونس ملے گی۔ ایڈیشنل ڈی جی ہیڈ کوارٹر فارکلیت میر بھی بطور سیکٹری بہتی گنگا میں ہاتھ دھوئیں گے۔ ڈائریکٹر ایڈمنسٹریشن، ڈائریکٹر فائنانس، ڈائریکٹر انجینئرنگ بھی ایک مزید تنخواہ سمیٹیں گے۔ انٹرنل آڈیٹر، مینیجر، پی ایس او سمیت ڈپٹی مینیجر کو بھی اضافی تنخواہ ملے گی۔ بونس لینے والے ملازمین کو اس سے قبل ماہانہ بھاری بھرکم الاؤنس بھی دیا جائے گا۔ صوبائی ڈیولپمنٹ ورکنگ پارٹی کا اجلاس 6 ترقیاتی اسکیموں کے لیے 4 ارب 70 کروڑ سے زائد کی منظوری دے دی گئی۔ اجلاس کی صدارت چیئرمین پلاننگ اینڈ ڈیولپمنٹ بورڈ عبداللہ خان سنبل نے کی۔ اجلاس میں متعلقہ صوبائی محکمہ جات کے اعلیٰ افسران اور پنجاب پلاننگ اینڈ ڈیولپمنٹ بورڈ کے ممبران نے شرکت کی۔ صوبائی ورکنگ پارٹی کے اجلاس میں ترقیاتی بورڈ کی جانب سے 6 ترقیاتی اسکیموں کی منظوری دی گئی۔ ان اسکیموں میں مجموعی طور پر 4 ارب 70 کروڑ 57 لاکھ 87 ہزار روپے کی لاگت آئے گی۔ پنجاب حکومت کو بڑا دھچکا، زمینداروں کے لیے بڑی خوشخبری۔ ہائی کورٹ نے راوی اربن ڈیولپمنٹ پروجیکٹ کے خلاف درخواستوں پر محفوظ فیصلہ سنا دیا۔ عدالت نے راوی اربن پروجیکٹ کالعدم قرار دے دیا۔ بڑی عدالت نے بڑا فیصلہ سنا دیا۔ ہائی کورٹ کے جسٹس شاہد کریم نے روڈا کے خلاف درخواستوں پر محفوظ کیا گیا فیصلہ سنا دیا۔ عدالت نے روڈا ایکٹ اتھارٹی کے خلاف درخواستیں منظور کر لی۔ عدالتی فیصلے میں قرار دیا گیا کہ روڈا ایکٹ کی دفعہ 4 غیر قانونی اور آئین سے متصادم ہے۔ ماسٹر پلان مقامی حکومت کے تعاون کے بغیر بنایا گیا۔ روڈا ترمیمی آرڈیننس غیر قانونی ہے۔ زرعی اراضی قانونی طور پر ہی ایکوائر کی جا سکتی ہے۔ عدالت نے قرار دیا کہ 1894 کے قانون خلاف ورزی کر کے زمین ایکوائر کی گئی۔ روڈا اتھارٹی پنجاب حکومت سے لیا گیا قرضہ واپس کرے۔ عدالت نے روڈا ایکٹ غیر آئینی قرار دے دیا ہے۔ عدالتی فیصلے کے بعد ذمہ کی ایکوائر کی زرعی اراضی واپس ہو جائے گی اور عدالتی فیصلے کے بعد پروجیکٹ پر کام رک جائے گا۔ جہاں تک اس کا جو انوائرمنٹ والا جو نکات سامنے اٹھائے گئے تھے، اس میں فاضل عدالت نے یہ کہا ہے کہ اس کے لیے جو آلریڈی ریگولیشنز بنے ہوئے ہیں اور غیر جانبدار کنسلٹنٹس اپوائنٹ کیے جائیں جو کہ کسی پروجیکٹ کو بائسڈ ہو کے نہ دیکھیں۔ اگر یہ گورنمنٹ کے پروجیکٹ کو اگر ای پی کی اتھارٹیز دیکھیں گی تو انڈر دی پیپا ایکٹ تو اس صورت میں یہ ایک فیئر ڈسپینسیشن آف جسٹس نہیں ہو سکتی۔ لاہور ہائی کورٹ میں ڈی جی نیب لاہور جمیل احمد کی تقرری کے خلاف درخواست پر سماعت ہوئی۔ عدالت نے کیس سماعت کے لیے 2 رکنی بینچ کے روبرو لگانے کی ہدایت کرتے ہوئے وفاقی حکومت اور نیب کو جواب جمع کروانے کے لیے آئندہ سماعت تک مہلت دے دی۔ چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ محمد امیر بھٹی نے خواجہ محسن عباس کی درخواست پر سماعت کی۔ درخواست گزار کی جانب سے موقف اختیار کیا گیا کہ ڈی جی نیب جمیل احمد کی تقرری کے لیے اخبار اشتہار دے کر درخواستیں طلب نہیں کی گئیں۔ تقرری کے وقت قانون کو نظر انداز کیا گیا۔ ڈی جی نیب مطلوبہ اہلیت پر پورا نہیں اترتے۔ درخواست گزار کی جانب سے استدعا کی گئی کہ عدالت ڈی جی نیب جمیل احمد کی تقرری کو کالعدم قرار دے۔ منی بجٹ نے تاجروں کو نڈھال کر دیا۔ کتابوں اور کاپیوں پر بھی 17% جی ایس ٹی کا نفاذ۔ تاجر کہتے ہیں غریب والدین بچوں کو تعلیم کیسے دلوائیں گے۔ صدر آل پاکستان تاجران خالد پرویز نے جی ایس ٹی ختم نہ کرنے کی صورت میں ہڑتال کا اندیا دے دیا۔ 17% جنرل سیلز ٹیکس کے نفاذ سے کاپیاں اور کتابوں کی قیمتوں میں ہوش شبہ اضافہ ہونے کا خدشہ لاحق ہو گیا۔ غریب والدین کے لیے بچوں کو تعلیم دلوانا بھی
مزید مشکل ہو جائے گا۔ اس بارے میں صدر آل پاکستان انجمن تاجران خالد پرویز نے اردو بازار کے تاجر قائدین کا ہنگامی اجلاس طلب کیا ہے۔ خالد پرویز کہتے ہیں وزیر اعظم ٹیکس حکام کی غفلت کا نوٹس لیں، کتابوں اور کاپیوں پر 17% GST کا نفاذ تعلیم دشمن اقدام ہے۔ اگر اس پر ٹیکس لگا تو اس دن میں دعوے کے ساتھ یہ بات کر رہا ہوں کہ پورے پاکستان کا تمام بک سیلر اپنی دکانیں بند کر دے گا اور کتابوں کی پرنٹنگ بند ہوگی، اور آنے والے نئے سال میں بچوں کو کتابیں نہیں ملیں گی۔ پولیو مہم کا دوسرا روز ہے۔ 4 لاکھ سے زائد بچوں کو مرض سے بچاؤ کے قطرے پلائے گئے۔ اسسٹنٹ کمشنرز نے تحصیل سطح پر پولیو ٹیموں کی مانیٹرنگ کی۔ شہر میں پولیو مہم کے دوسرے روز بھی ضلع انتظامیہ کی ٹیموں نے گھر گھر جا کر بچوں کو پولیو سے بچاؤ کے قطرے پلائے۔ اسسٹنٹ کمشنرز نے تحصیل سطح پر پولیو ٹیموں کی مانیٹرنگ کی۔ AC ماڈل ٹاؤن ذیشان ندیم نے برکت مارکیٹ کا دورہ کیا اور شہریوں سے پولیو ویکسینیشن میں تعاون کی اپیل کی۔ تحصیل ماڈل ٹاؤن جو ہے اس میں 3.5 لاکھ سے زائد بچے جو ہیں ان کو پولیو کی ویکسینیشن جو ہے پلائی جائے گی، اور کل پہلے دن میں تقریباً 1,30,000 کے قریب جو لوگ ہیں ان کو پولیو کے قطرے پلائے جا چکے ہیں۔ تمام والدین سے یہ ریکویسٹ کریں گے کہ وہ اپنے 5 سال تک کی عمر کے جو بچے ہیں ان کو پولیو کے 2 قطرے لازمی پلائیں تاکہ انہیں عمر بھر کی معذوری سے محفوظ کیا جا سکے۔ اسسٹنٹ کمشنر ایونٹ عدنان رشید نے UC 120 میں پولیو ٹیموں کی حاضری چیک کی، ڈور اور فنگر مارکنگ کا جائزہ لیا۔ مہم کے دوسرے روز 4 لاکھ سے زائد بچوں کو پولیو سے بچاؤ کے قطرے پلائے گئے۔ ضلع انتظامیہ نے 18,70,000 سے زائد بچوں کی پولیو ویکسینیشن کا ہدف مقرر کر رکھا ہے، جس کے لیے 6,326 ٹیمیں فیلڈ میں موجود ہیں۔ کیمرہ مین افتخار کے ہمراہ عثمان علیم، سٹی 42۔ چیف سیکرٹری پنجاب کامران علی افضل سمیت دیگر افسران کی لاہور ہائی کورٹ آمد ہوئی۔ چیف جسٹس ہائی کورٹ محمد امیر بھٹی سے ملاقات کی، عدالتوں کے انتظامی امور کے بارے میں تبادلہ خیال کیا گیا۔ چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ محمد امیر بھٹی سے چیف سیکرٹری پنجاب کامران علی افضل نے ملاقات کی۔ اس موقع پر ایڈیشنل چیف سیکرٹری سید علی مرتضیٰ، ایڈیشنل سیکرٹری ویلفیئر مبین الہی اور DC عمر شیر چٹھا سمیت دیگر افسران موجود تھے۔ ذرائع کے مطابق ملاقات میں ضلعی عدالتوں کے امور کے بارے میں تبادلہ خیال کیا گیا۔ جوڈیشل کمپلیکس، ضلعی عدالتوں کے ججز کی سرکاری رہائش گاہوں سمیت دیگر امور کے بارے میں بھی تبادلہ خیال ہوا۔ چیف سیکرٹری نے چیف جسٹس کو بریفنگ دی۔ اپوزیشن لیڈر پنجاب اسمبلی حمزہ شہباز سے مختلف رہنماؤں کی ملاقات ہوئی۔ کہتے ہیں کہ انڈیکس میں پاکستان 140ویں نمبر پر تحریک انصاف کی کرپشن اور لوٹ مار کی بدولت آیا۔ پاکستان دنیا بھر میں رسوا ہو گیا۔ ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کی تازہ رپورٹ اس حکومت کے خلاف چارج شیٹ ہے۔ اپوزیشن لیڈر پنجاب اسمبلی حمزہ شہباز نے کہا کہ 1 سال میں پاکستان کرپشن انڈیکس میں 16 درجے اوپر چلا گیا۔ گزشتہ سال 124ویں نمبر والا ملک 140ویں نمبر پر آ گیا۔ کرپشن اور احتساب کا شور صرف اقتدار میں آ کر مخالفین پر جھوٹے کیسز بنانے کا ذریعہ تھا۔ حمزہ شہباز نے کہا کہ کرپشن کا خاتمہ تو نون لیگ دور میں ہوا جب پاکستان کو 127ویں درجے سے 170ویں نمبر پر لے کر آئے تھے۔ ملک کی تاریخ میں کرپشن کا بازار اتنا گرم نہیں تھا جتنا اس ٹولے کے دور میں اقتدار میں ہو گیا۔ انہوں نے کہا کہ لوگوں پر صاف چلی شفاف چلی کی حقیقت کھل چکی ہے، اب اس عذاب سے چھٹکارا ناگزیر ہو چکا ہے۔ ملاقات کرنے والے رہنماؤں میں بی بی وڈیری، میاں عمران جاوید، سنبل مالک سمیت دیگر شامل تھے۔ اسپیکر پنجاب اسمبلی چودھری پرویز الہی نے کہا کہ حکومت کی اتحادی جماعتوں نے ہر مشکل وقت میں حکومت کا بھرپور ساتھ دیا اور اس کو اپوزیشن کے پنجے سے چھڑایا۔ حکومت کو بھی چاہیے کہ وہ بڑے فیصلے کرنے سے پہلے اتحادی جماعتوں سے بامقصد مشاورت کرے، اتحادیوں کو اپوزیشن کیمپ کی طرف نہ دھکیلے۔ اسپیکر پنجاب اسمبلی چودھری پرویز الہی سے کمبر حمید اور رانا خالد محمود نے اسمبلی چیمبر میں ملاقات کی۔ سیکرٹری پنجاب اسمبلی محمد خان بھٹی اور سویرا امیر بھی موجود تھے۔ چودھری پرویز الہی نے کہا کہ حکومت کی سلامتی اور بھلائی اسی میں ہے کہ وہ اپوزیشن کے جال میں نہ آئے، ٹھنڈے دل و دماغ سے اپنے فیصلے کرے۔ حکومت میں رہتے ہوئے اپوزیشن لیڈر جیسے بیانات دینے سے نہ صرف حکومت کی اپنی سیاسی پوزیشن کمزور ہوگی بلکہ انتظامی مشینری کا مورائل بھی ڈاؤن ہو جاتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اگر ملک کو معاشی خوشحالی سے ہمکنار کرنا ہے تو عوام کو ریلیف دینا ہوگا، عوام سے کیے گئے وعدے پورے کرنا ہوں گے۔ جمہوریت کے پروان چڑھتے ہی ملک مضبوط ہوگا، اسی میں سب کی بھلائی ہے۔ NA 127 باغبان پورہ میں مسلم لیگ نون کا اجلاس ہوا۔ MNA علی پرویز ملک اور MPA چودھری شہباز احمد کی لیگی کارکنان سے ملاقات ہوئی۔ کہتے ہیں نئے پاکستان نے مہنگائی، بے روزگاری اور کرپشن میں ترقی کی ہے۔
N127 बागबानपुरा मरकजी ऑफिस में मुस्लिम लीग नून का इजलास मुनक्किद हुआ, जिसमें MNA अली परवेज़ मलिक और MPA चौधरी शहबाज अहमद ने लीगी कारकुनान से मुलाकात की और इलाकाई मसाइल के हल के बारे में तबादला ख्याल किया गया। इस मौके पर चौधरी इमरान, हाजी नवीद, आमिर रजा, मियाँ इमरान, सादत अली, ताहिर बशीर, मलिक सज्जाद, महर जफ़र, राना शहजाद, कैसर महमूद, महर सुल्तान समेत दीगर भी मौजूद थे। अली परवेज़ मलिक का कहना था कि 3 सालों में एहतसाब के अलमबरदार अब कहाँ हैं। आज अवाम इमरान खान से पूछती है, चीनी चोर, आटा चोरों का एहतसाब कब होगा। यूनिवर्सिटी ऑफ मैनेजमेंट एंड टेक्नोलॉजी में डॉक्टर हसन सुहेब मुराद स्कूल ऑफ मैनेजमेंट के तलबा की कायदाना सलाहियतों के क्लब की तकरीब मुनक्किद हुई। रेक्टर UMT डॉक्टर आसिफ रज़ा और DG UMT आबिद शेरवानी और दीगर ने शिरकत की। प्रोफेसर अली चौहान, अब्दुल मोईद, सुहेब भट्ट, उरूज हमीद और ताहा ताज़ीम तकरीब में शरीक हुए। और आइना अदनान, डॉक्टर हसन सुहेब और फैकल्टी मेम्बरान ने शिरकत की। तकरीब का आगाज़ तिलावत कुरान पाक से हुआ, कौमी तराना पढ़ा गया और इसके बाद क्लब के मेम्बरान तलबा ने अपनी जिम्मेदारियों का हल्फ उठाया। तकरीब से खिताब करते हुए डायरेक्टर जनरल UMT आबिद शेरवानी ने कहा, ये लीडरशिप क्लब UMT के तलबा की कायदाना सलाहियतों को परवान चढ़ाने पर तवज्जो मरकूज़ करता है ताकि वो माशरे में बेहतरी लाते हुए पाकिस्तान की तरक्की में भरपूर किरदार अदा कर सकें। उन्होंने बताया कि लीडरशिप क्लब नौजवानों की रहनुमाई और सलाहियतों की तामीर के ज़रिए मुस्बत तब्दीली लाने की इनफरादी सलाहियतों को फ़रोग़ देगा। रेक्टर UMT डॉक्टर आसिफ रज़ा ने कहा कि UMT एशिया के बेहतरीन इदारों में से एक इदारा है। आज की तकरीब का मकसद मुस्तकबिल के लीडर्स को तैयार करना है। तकरीब के अख्ताम पर रेक्टर UMT डॉक्टर आसिफ रज़ा ने प्रोफेसर अली चौहान के हमरा क्लब के मेंबर्स और मेहमानों में सोवेनियर्स तकसीम किए। अब तक के लिए इतना ही।